جمیل بھائی ہمارے جہاں بھی ہوں وہ محفل کا تشریف لے آئے، جناب عمران صاحب، مرحوم قربان صاحب کے صاحب چاہتے اور بھی جو ان کے عزیز و اقارب اٹھ کر کے کسی ضروری کام سے چلے گئے ہیں، گزارش سے وہ اپنے کام سے فارغ ہو کر کے محفل میں تشریف لے آئیں۔ بس چند لمحوں کے لیے آپ کے سامنے میں حاضر ہوا ہے۔ ہمارے محبوب بھائی سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، جناب قربان بھائی کے چھوٹے بھائی ہیں، انہوں نے کئی بار ہم سے بولا کہ آپ ہمارے گاؤں آئیے، ہمیں آپ سے سننا ہے ذکر امام حسین۔ لیکن یہ ایک اتفاق ہوتا ہے کہ جب بھی یہ ہمیں دعوت دیتے ہیں اور ہم کچھ نہ کچھ کام میں کچھ ایسی مصروفیات میں پھنس جاتے ہیں کہ ہم ان کے یہاں پہنچ نہیں پاتے، لیکن کہ آج ان کے بھائی کے اظہار ثواب کے لیے 40ویں عطیہ کے موقع پر یہ پروگرام رکھا گیا ہے، تو یہ لوگ یہاں پر موجود ہوئے ہیں۔ انشاءاللہ میں کوئی بہت بڑا خطیب یا مقرر نہیں، میں ادنا سا اہل بیت کا چاہنے والا ہوں۔ میں امام حسین کی محبت دل میں رکھتا ہوں اور اولیاء اللہ کے دامن سے وابستہ ہوں، میں ان کی غلامی کرنے کی کوشش کر رہا ہوں اور ان کی غلاموں کی فہرست میں اپنا نام لکھوانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ چند لمحے کے لیے آپ کے سامنے حاضر ہوئے ہیں، جو بھی بھائی ہمارے باہر ضروری کام سے گئے وہاں پر آ کر کے بیٹھ جائیں۔ حاضرین محترم، آپ تمامی سامعین حضرات اور مجھے پردے سننے والی تمام ماں بہنوں سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ۔ قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم حسين مني وأنا من الحسين، آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغ رسوله النبي الأمين المتين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ آئیے حضرات، کچھ سننے اور سنانے سے پہلے ہم سب اپنے آقا و مولا گنبد خضرا کے مکی، جن کے آنے سے مکے سے تمام بتوں کو ہٹا دیا گیا، جو مکہ بت گدے سے بھرا ہوا تھا اس کو پاک کر دیا گیا، اس مکے کو پاک مطہر کرنے والے آقا، اس سرزمین مدینہ جس کو یثرب کے نام سے لوگ جانتے تھے، اس زمین پر ہمارے آقا آرام فرمانے والے آقا، یتیموں کے سر پہ ہاتھ رکھنے والے آقا، بے سہاروں کو سہارا دینے والے آقا، بیماروں کو شفا دینے والے آقا اور غریبوں کو مالدار بنانے والے آقا، مفلسوں کی مفلسی دور کرنے والے آقا، مدینے کے تاجدار احمد مختار احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پناہ میں جھوم جھوم کر درود پاک گانا پیش کریے۔ پڑھیے سلام و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرات، ابھی دو مقرروں نے بہت ہی بالغانہ انداز میں جو باتیں یہاں پر رکھنی تھی ساری باتوں کو انہوں نے رکھ دی۔ اب ہمارے لیے کچھ بچا ہی نہیں ہے۔ ہم تو جب قاری عثمان صاحب بیان کر رہے تھے تو ہم یہ سوچ رہے تھے دل میں کہ اب ہم کیا بولیں گے، کیا بیان کریں گے۔ ساری باتیں انہوں نے رکھ دی ہے، ساری باتیں کھل کر بیان کر دی ہے، لیکن جب ہمارے اشرف بھائی نے امام علی مقام کی بارگاہ میں نذرانی پیش کیا، مولا علی کی شان بیان کی، جب امام حسین کی شان بیان کی، جب یہ ان کے آثار ہم نے جب سنا تو وہاں سے ہمارا ذہن بننا شروع ہو گیا۔ بے شک سبحان اللہ، میری آقا امام حسین ہے، بے شک ہماری وہ طاقت نہیں، وہ قوت نہیں کہ ہم ان کی شان بیان کر سکیں، ہم ان کی شان میں کچھ بول سکیں۔ یہ وہی بلوا رہے ہیں اور یہ انہی کی عطا، انہی کی طاقت، انہی کی قوت ہے، ہمارا کچھ بھی نہیں۔ چند آثار ہم سے بھی سن لیں۔ ہمارے دادا پیر حضرت خواجہ صاحب غلام معین الدین بستی چشتی اور قادری حیدرآبادی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے لکھا ہوا کلام ہے۔ امام علی مقام کی بارگاہ میں چند آثار آپ مجھ سے بھی سماعت فرما لیں۔ بغور صاحب فرمائے، محبوب بھائی
भाई और जमील भाई जल्दी यहाँ पर तशरीफ ले आए। पढ़िए दुरूद शरीफ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सलाम अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दुनिया के और दीन के महवर बेशक बेशक दुनिया के और दीन के महवर हुसैन है। राहे वफा के देखिए रहबर हुसैन बेशक बेशक राहे वफा के देखिए रहबर हुसैन है। जनाब मरहूम व मगफूर मोहम्मद कुर्बान साहब वो भी आशिक अहले बैत थे। इमाम हुसैन के सच्चे चाहने वाले थे। उनकी जान थी शेर अर्ज कर रहा उनके बच्चे उनके घर के लोग समाज फरमाए। बेशक तेरे हिनाहे मुस्को है अंबर हुसैन है। बेशक तेरे हिनाहे मुस्को है अंबर हुसैन है। चमन मुस्तफा गुले दर हुसैन है। चमन मुस्तफा गुले दर हुसैन है। और हम और आप आका हुसैन की महफिल यहाँ पर सजा रहे हैं। पहले भी हमने बोल चुके थे कि ये महफिल हम नहीं सजा रहे, कुर्बान भाई के घर के लोग भी सजा रहे, उनके बच्चे उनके भाई लोग भी सजा रहे, आका हुसैन खुद सजवा रहे हैं। इससे समझ में आ जाएगा इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। बेशक बेशक इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। करबो बला के बाद भी घर हुसैन है। बेशक 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 हक है हक है हक है हक है याली 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 हक हुसैन माशाअल्लाह अच्छा समा बना है। कम लोग हैं तो क्या हुआ, लेकिन हैं तो आशिक़े अहले बैत। बेशक बेशक हक हक यजीदी लश्कर में 40,000 क्या बात है जेबी हमारा होगा। वाह 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 यहाँ पर कम बैठे हुए हैं लेकिन अरे बाप रे दम वाले बैठे हुए हैं। दम वाले बेटे दम वाले हैं, कम नहीं तो क्या हुआ, लेकिन हमारे अंदर भी दम है। हुसैन की मोहब्बत है, बेशक बेशक अहले हक बैत है की हक है मोहब्बत है। आपके शेर समाप्त फरमाएं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह हासिद हसद की आगों में जलते रहे मगर। हासिद हसद की आगों में जलते रहे मगर। तारीख कह रही है कि अकबर हुसैन क्या बात है माशाअल्लाह हक हक वाह वाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह अकबर हुसैन दोनों जहां के देखिए रहबर हुसैन है। तसव्वुफ के आलम में डूब के हमारे दादा पीर ने इस शेर में लिखा था। तसव्वुफ के आलम में जो शरीफ वकील होता है उनको कलंदर दोरा भी कहा जाता है। हमारे दादा पीर जो हैं वो कलंदर दोरा थे। इस वक्त के जो कलंदर थे दुनिया में 3.5 कलंदर है। कितने? 3.5 कलंदर। उन्हीं कलंदरों में से जब कोई बंदा अल्लाह की राह में अपने आप को फना करता है, अपने आप को मिटाता है, अपनी जायदाद को, अपने घर मकान को, अपनी सारी चीजों को, अपनी नफसानी ख्वाहिशातों को सब अल्लाह की राह में कुर्बान करता जाता है, जब उसको कलंदर का मुकाम अता होता है। बेशक सुभान अल्लाह बेशक सरकार क्या लिखते हैं इश्क में डूब कर आका हुसैन के। ये बहुत ही मुकद्दर वाला शेर है और सबको बहुत पसंद आएगा।
درستی پڑھ لیجیے صلی اللہ علیہ وسلم. صلی اللہ علیہ نبی نبی وعلی آلہ صلی اللہ علیہ وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. قلب و جگر میں روح کے اندر حسین. آہا بے شک بے شک. حقے حقے. قلب و جگر کے قلب و جگر میں قلب و جگر میں روح کے اندر حسین ہے. میرا نصیب میرا نصیب میرا مقدر. نعرہ تکبیر. تکبیر. آہا بے شک بے شک. کیا بات ہے کیا بات ہے ماشاء اللہ. اللہ اکبر یا رسول اللہ. مجھے ہمارا رات کا مقدر ہے جو ہمیں امام حسین کی محبت بنی ہے. نہیں تو کربلا میں تو یزیدی بھی تھے. یہاں حسینی قافلے میں بھی نماز ہو رہی ہے, وہاں بھی اذان ہو رہی ہے, یہاں بھی اذان ہو رہی ہے, وہاں بھی قرآن پڑھا جا رہا ہے, یہاں بھی قرآن پڑھا جا رہا ہے, وہاں بھی ان کے نانا کا ذکر کیا جا رہا ہے, یہاں بھی ان کے نانا کا ذکر کیا جا رہا ہے. لیکن حقیقت جب سامنے آئی, جب اس وقت یزید نے اپنا ہاتھ آقا حسین کا ہاتھ میں دینے کو بولا, آقا حسین سے بولا جو اپنا ہاتھ ہمارے ہاتھ میں دے دو. آقا حسین جانتے تھے یزید کون ہے, یزید بدبخت ہے, وہ شرابی ہے, وہ نشیڑی ہے, وہ جواری ہے, وہ عیاشی ہے. اتنے بھی برے الفاظ اس کی سارے بولے جائیں کم ہے. جب ہمارے آقا حسین نے اس کے سارے برے پھیلوں کو دیکھا, انہوں نے بیعت کرنے سے انکار کر دیا. جب اس نے بیعت کرنے سے انکار کیا تو نے جنگ کا اعلان کیا. آقا حسین کی طرف سے جنگ کا اعلان نہیں ہوا تھا. یاد رکھیں گے آقا حسین نے جنگ کا اعلان نہیں کیا تھا. جنگ کا اعلان کروانے والا یزید ہے. کہ حسین اپنا ہاتھ ہم کو دے دو, اگر ہاتھ نہیں دے رہے تو جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ. آقا حسین نے بولا کہ ہم اپنا گھر, اپنا تن من سب کچھ دین کے لیے قربان کر سکتے ہیں, لیکن کچھ جیسے پھانسی اور پھانسی کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ نہیں دے سکتے. بے شک بے شک. حسین کے الفاظ تھے. اسے مقدس سماعت ہمارے دادا حضور کیا فرما رہے ہیں ہمارے وَصُفِيَّ شیر وصف کے سانچے میں ڈھل گیا. وَصُفِيَّ شیر وصف کے سانچے میں ڈھل گیا. اس کی قلم کی نوک پہ زور سے کیا بات ہے ماشاء اللہ. اس کی قلم کی نوک پہ زہر حسین ہے. دنیا کے اور دین کے محور حسین ہے. ظاہر وفا کے دیکھیے رہبر حسین ہے. دوسری پڑھ لیجیے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا بس چند منٹ اور امام کی بارگاہ میں حاضری. ابھی میں نے آپ کے سامنے قرآن مقدس کی جو آیت تلاوت کی سورہ بقرہ کی وہ آیت ہے, اور قاری عثمان صاحب نے بھی اس آیت کو پڑھی, لیکن سب کا سمجھنے کا اور سمجھانے کا انداز الگ الگ ہوتا ہے, اپنا اپنا ہوتا ہے. جس کو آقا حسین جو آتا کرتے ہیں سب کو ایک ساتھ نہیں کرتے, کسی کو کچھ کسی کو کچھ عطا کرتے. یہ ہماری آپ کی کچھ نصیبی ہے, ہم اور آپ آقا حسین کا ذکر یہاں پر کر رہے ہیں اور سن رہے ہیں. ہمارے آقا نے جب امام حسین علیہ السلام کی ولادت ہوئی ہے, اس وقت اللہ کے پیارے محبوب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا گیا
کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے ہاں بچے کی ولادت ہوئی ہے، آپ تصدیق لے کر آئے۔ ہمارے آقا تصدیق لے کر کے آئے اور گود میں آقا حسین کو لیے، اپنی نورانی گود میں آقا حسین کو لیے، اور پھر حضرت فاطمہ الزہرا سے مولا علی سے پوچھتے ہیں کہ اس بچے کا آپ نے نام رکھا؟ تو وہ لوگ فرماتے ہیں کہ اس کا نام تو ان کے نانا جان رکھیں گے، یعنی کہ آپ رکھیں گے۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ اس کا نام نہ تو آپ لوگ رکھیں گے نہ ہی میں رکھوں گا، اس کا نام تو اللہ رکھیں گے۔ یہ بات چل ہی رہی تھی، جبریل علیہ السلام حاضر خدمت ہوتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو اللہ کا سلام اور میرا بھی سلام، اللہ تعالیٰ نے آپ کے اس بچے کی پیدا ہونے کی، اس کی ولادت کی خوشخبری آپ کو دی ہے، مبارکباد آپ کو دی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ اظہار غم بھی فرمایا۔ پہلے تو آپ نے مبارکباد پیش کی، سنیے کچھ لوگ بولتے ہیں کہ غم حسین میں رونا نہیں چاہیے، امام کا غم نہیں منانا چاہیے۔ سنو آج دلیل کے ساتھ آپ کو بتاتے ہیں کہ رونا بھی چاہیے، غم بھی منانا چاہیے، ہاں ماتم بھی منانا چاہیے، ماتم کے خلاف ہے، جلدی اہل سنت والجماعت کے لوگ ہیں۔ بے شک تو سنی کبھی جو ہے ماتم نہیں کرتا، غم کرتا ہے نا، غم کرتا ہے، غم اور ماتم میں بہت فرق ہے، وہ بھی آپ کو سمجھا دیں گے انشاءاللہ۔ آقا علیہ السلام نے کو جبریل علیہ السلام نے بچے کی ولادت کی مبارکباد دی، وہ فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس بچے کا نام اللہ تعالیٰ نے حسین رکھا ہے، اور یہ دو نام حسن اور حسین آدم علیہ السلام سے لے کر کے ہمارے آقا سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم تک، اور آقا علیہ السلام کے سامنے جو صحابہ کرام کی اولادیں ہوئی، ان اولادوں سے لے کر آقا حسن آقا حسین علیہ السلام تک جتنے بھی بچے ہوئے، کسی بچے کا حسن حسین نام نہیں رکھا گیا۔ یہ خاص نقطہ آپ کو بتا رہے ہیں، کسی بھی بچے کا حسن حسین نام نہیں رکھا گیا۔ وجہ کیا ہے؟ ان دو ناموں کو اللہ تعالیٰ نے جنت کے باغوں میں چھپا کر کے رکھا تھا۔ دو نواسے دنیا میں تشریف لائیں گے، ان جنت کے باغوں میں سے اللہ تعالیٰ نے دو ناموں کو لے کر دنیا میں پھیلا دیا۔ آج اسی دو نام سے کئی حسن حسین آج پیدا ہونے چلے آ رہے ہیں، کئیوں کے دل بھر کی محبت پھیلی چلی جا رہی ہے۔ یہ بیان آپ لوگ نے سن چکا ہے، مختصر سے انداز میں بھی کچھ بیان آپ کے سامنے بننا چاہ رہا ہوں کہ اظہار غم فرمایا آپ نے، پہلے مبارکباد دی ہے نا کہ آپ کو یہ بچہ مبارک ہو، اس کی ولادت مبارک ہو، پھر ساتھ میں یہی فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو اس مبارکباد کے ساتھ ساتھ اظہار غم بھی کیا جاتا ہے۔ اللہ نے یہ بھی فرمایا ہے ایک دن آپ کا یہ بچہ حسین، آپ کا یہ نواسہ حسین، اس کو آپ ہی کی امت کے لوگ اسے قتل کریں گے، اس کو شہید کریں گے، اور جس جگہ پر ان کو شہید کیا جائے گا، جہاں پر ان کو قتل کیا جائے گا، اس جگہ کی مٹی بھی آپ اٹھا کر کے لے کر آئے، وہ مٹی دی آقا علیہ السلام کے ہاتھ میں، یہ مٹی آپ رکھیے، اس مٹی کو ہمارے آقا اپنے ہاتھوں میں لیے، اور آقا حسین کے چہرے مبارک کو دیکھتے ہیں اور آپ کی آنکھوں میں اشک جاری ہو جاتے ہیں۔ آپ آقا حسین ابھی پیدا ہوئے، ابھی ولادت ہوئی ہے، ان کی خوشی منانا چاہیے، لیکن آقا رو رہے ہیں۔ خوشی تو منائیں کہ حسین دنیا میں تشریف لے آئے ہیں، لیکن غم اس لیے منا رہے ہیں کہ ایک دن اسی بچے کو ہماری امت کے لوگ جو ہیں، جو ہمارا ہی کلمہ پڑھنے والے، ہمارے اسی دین کے ماننے والے، ایک اللہ کو اتنے کے آگے سر جھکانے والے، اس بچے کو شہید کریں گے، قتل کریں گے۔ اس غم کی خبر کو سن کر کے ہمارے آقا کی آنکھوں سے اشک جاری ہو گئے۔ اب یہ بتائیے غم حسین میں رونا کیا ہوا؟ غم حسین میں رونا کیا ہوگا؟ سنت ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ آقا جو کام کرتے ہیں وہ سنت ہو جاتا ہے، بے شک بے شک، آقا جو کام کرتے ہیں وہ سنت ہو جاتا ہے۔ تمہارے آقا غم حسین میں روئے ہیں تو ہم بھی غم حسین میں روتے ہیں، آقا بھی سنت کو زندہ کرتے ہیں، اور کسی ایک سنت کو زندہ کرنا 100 شہیدوں کے برابر سے ثواب ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ ہمارے آخری وقت میں اگر کوئی ہماری ڈوبی ہوئی کسی ایک سنت کو زندہ کرتا ہے تو اس کو 100 شہیدوں کے برابر ثواب ملتا ہے۔ ہم آقا علیہ السلام کی سنت کو زندہ کرتے ہیں، ہم آقا حسین کے گھر پہ روتے ہیں، آپ سے بات اشتباہ کرتے ہیں۔ ہم اس لیے نہیں روتے کہ ان کو ستائے رہے، پریشان کیے، بلکہ اس لیے انہوں نے جس طریقے سے اللہ کی بارگاہ میں قربانی پیش کی، اپنے بچوں کو، بھتیجوں کو، بھائیوں کو، بھانجوں کو، اور ان کی جو بہنیں تھیں، جو خواتین وہاں پہ تھیں، ان کے ساتھ جو ظلم و ستم کیا گیا، ان سارے ظلم و ستموں کو یاد
کر کے ہم روتے ہیں اس کے لیے استغفار ہوتے ہیں. ہاں جو سینہ ٹھوکتے ہیں, جو اپنے شریر میں جو تلوار مارتے ہیں, بچیاں مارتے ہیں, یہ شرک و بدعت ہے. یہ اسلام میں اس کی اجازت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تم نے اگر اپنے ہاتھ سے اپنے جسم میں ذرا سی خروش بھی اگر ماری تمہارے لیے بہت بڑا گناہ ہے. ذرا سی خروش مارنا بھی بہت بڑا گناہ ہے, عظیم ہے. تو ہم آقا حسین کے غم میں اپنے آپ کو پیٹیں, چلائیں, جس سے حاصل کیا ہوگا یہ بتاؤ. کہ آقا علیہ السلام کی شہادت کے بعد, آقا حسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد حضرت امام صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیا, ان کی بہن حضرت زینب نے ایسا کیا, ان کی دو بیوی تھی حضرت شہر والوں حضرت ام لیلا, تو انہوں نے ایسا کیا. کیا ان کے بعد کسی نے ایسا کیا؟ اگر کسی نے کیا تو دلیل آ کے آپ کو بتاؤ. واقعات کربلا اٹھا کر دیکھیں آپ, جو اہل سنت والجماعت کے عالموں کی لکھی ہوئی کتاب اس کتاب کو پڑھیں, رافضیوں کی کتاب نہ پڑھیں, نہیں تو گمراہ ہو جائیں. اب سنیے ایمان کو تازہ کرنے والے بات کی آپ کے سامنے رکھتے ہیں. اس کے بعد جو ہے اس میں مولا علی کی شان بھی ہے, مولا کائنات کی جوزہ محترمہ ہمارے آقا کی پیاری لخت جگر سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ منورہ سیدہ خاتون جنت بی فاطمہ الزہرا سلام علیہ کی شان بھی اس میں بیان کی جائے گی. ایک دفعہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمارے پیارے آقا سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کی. بڑے غور سے اس واقعے کو سننا کہ دعوت کیا ہوتی ہے. لوگ دعوت کرتے ہو, کل بھی اس گھر میں لوگوں کی دعوت ہوگی, وہ مہمان لوگ آئیں گے, کھانا کھائیں گے. سب دعوت کیسی کیسی ہوتی ہے اس کے بارے میں آپ لوگ سن لیں. دعوت کے تعلق سے یہ بیان کر رہے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق خلیفہ اول جو یار غار ہیں, ہمارے آقا کے ساتھ غار میں راتیں گزاری. وہ خلوت کی رات کیا رات تھی, جس پیر کو سنے مرید کے ساتھ ایک رات گزارنا نصیب ہو جائے اس کی قسمت کا کیا حال ہوگا. پھر وہ یار غار ہے ابو بکر صدیق جو خلیفہ اول ہے, انہوں نے آقا کے ساتھ جو رات گزارا ہوا, اس رات کا کیا حال ہوگا. اس رات میں جس ساقی نے پلایا ہوگا اپنی آنکھوں سے اس پیار پینے والے کا حال کیا ہوگا. وہ ابو بکر صدیق آقا اسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں, بولتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج ہمارے غریب کھانے پر آپ کی دعوت ہے. اور بھی صحابہ کرام وہاں موجود تھے. آقا علیہ السلام بولتے ہیں کہ ابو بکر صرف ہماری بس دعوت یہ کہ لوگ بیٹھے ہیں سارے لوگوں کی. آپ مسکراتے ہیں, بولتے ہیں حضور سارے لوگوں کی, سارے لوگوں کی دعوت ہے. آقا نے قبول کر لی. حضرت آقا ابو بکر صدیق اپنے گھر تشریف لے جاتے ہیں, گھر میں دعوت کا سارا انتظام کرتے ہیں. کھانا تیار ہوتا ہے, دسترخوان سجتا ہے, اور جب کھانا تیار ہو جاتا ہے دسترخوان سجنے لگتا ہے, اور پھر آپ حضور کو لینے کے لیے ان کے حضور مبارک پر آتے ہیں اور بولتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ تمام ساتھیوں کے ساتھ چلیے, دسترخوان تیار ہے ہمارے غریب کھانے پر. تو ہمارے آقا اپنے گھر سے اٹھ کر کے ابو بکر صدیق کے گھر تک جاتے ہیں. اس میں جو پوائنٹ آپ اس پہ دھیان رکھنا آپ لوگ کہ آقا اپنے حجرے مبارک سے حضرت ابو بکر صدیق کے گھر جاتے ہیں. حضرت ابو بکر صدیق کیا کرتے ہیں, آقا علیہ السلام کے قدم کو گنتے جاتے ہیں. کیا کرتے ہیں, گنتے جاتے ہیں. جیسے جیسے ہمارے آقا کی قدم ابو بکر صدیق گنتے ہیں, آقا کے چہرے پہ مسکان بڑھتی چلی جاتی ہے. آپ کے چہرے پہ مسکان تبسم بڑھتا چلا جاتا ہے. اور صحابہ کرام یہ منظر کو دیکھتے رہتے ہیں. جب آقا علیہ السلام ابو بکر صدیق کے گھر پہنچ جاتے ہیں, وہاں پر بیٹھتے ہیں. وہاں پہ جب لوگ کھانا کھاتے ہیں, کھانا کھانے کے بعد جب سب فارغ ہوتے ہیں تو بیٹھتے ہیں, تو پھر کچھ لوگ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم لوگ یہ معاملہ دیکھ رہے تھے کہ جب آپ اپنے حجرے سے ابو بکر صدیق کے گھر تک آ رہے تھے, ابو بکر صدیق آپ قدم مبارک کو گنتے چلے جا رہے تھے. اپنے آقا کے حجرے سے لے کر آپ کے گھر تک جتنے بھی قدم ہوئے ہیں, آج حضرت ابو بکر صدیق آپ کا قدم گنتے چلے جا رہے تھے, تو آپ کے چہرے میں مسکان چلی آ رہی تھی. تو اس کا کیا معاملہ ہے؟ تو آقا فرماتے ہیں کہ ابو بکر نے آج ہمارے گھر سے لے کر اپنے گھر تک جتنے قدم ہمارے گنا ہے اتنے قدموں کے برابر غلاموں کو آزاد کر دیا. ہمارے حجرے سے لے کر ابو بکر صدیق کے گھر تک اتنے قدم چل کر کے آئے, اتنی قدم کی گنتی کے مقابلے میں حضرت ابو بکر صدیق نے غلاموں کو آزاد کرا دیا. اس چیز کو دیکھ کر اور اس بیان کو سننے کے بعد مولا علی کے دل میں خواہش پیدا ہوئی حضور کی دعوت کرنے کی. اب قربان جائیے آقا علیہ السلام مولا علی علیہ السلام کا کہ آپ کے گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے,
آپ کے گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، پھاکا چل رہا ہے، کئی دنوں سے پھاکے چلے جا رہے ہیں۔ ہماری ماں بہنیں بھی سنیں جی، اس کے بعد انشاءاللہ میاں بیوی کے تعلق اسی واقعے میں میاں بیوی کے بارے میں بھی کچھ باتیں آپ کو بتائیں گے۔ حضرت مولا علی نے آقا علیہ السلام کی دعوت کرنا چاہا اور پھر آپ نے حضرت خاتون جنت سے جا کر اجازت دی کہ اے بیوی، ہم چاہتے ہیں کہ ہم آپ کے بابا جان ہمارے آقا سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کریں۔ وہ بیوی کیا بیوی ہوگی؟ گھر میں کھانے کو کچھ نہیں ہے، تم بھی نہیں کھا رہی، شوہر بھی نہیں کھا رہے، بچے بھی نہیں کھا رہے، لیکن انہیں منع نہیں کیا، بولتی ہے چاہیے آپ پر دیجیے ہمارے آقا کی دعوت۔ دل کو کام کر سنیے اس واقعے کو، بہت عبرت والا واقعہ ہے۔ اس واقعے کو اگر ہماری ماں بہن سن کر اس واقعے کے حساب سے اپنی زندگی کو بسر کر لیں گی، انشاءاللہ ان کی دنیا بھی سمجھ جائے گی اور آخرت بھی سمجھ جائے گی۔ خاتون جنت نے بولی، اے میرے سردار، اے میرے شوہر، آپ چاہیے اللہ کے رسول کو دعوت دے دیجیے، کھانے میں کچھ نہیں ہے گھر میں، سنتے جائیں۔ آقا علیہ السلام حضرت مولا علی گئے حضور کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آج ہمارے گھر کھانے پر آپ کی دعوت ہے۔ آقا بھی سمجھ رہے ہیں کہ ان کے گھر میں کچھ نہیں ہے، وہ بھی جان رہے ہیں کچھ نہیں ان کے گھر میں، اور جو صحابہ کرام موجود تھے ان کو بھی ان کو بھی اس کا علم ہے کہ علی کے پاس تو کچھ نہیں ہو، کیسے دعوت کیا پھیلائیں گے، لیکن ان کے ذہنوں میں یہ بات چل رہی تھی۔ لیکن آقا تو رحمت للعالمین ہیں، ان کو رحمت بنا کر ہمارے اللہ نے بھیجا ہے، وہ پوری انسانیت کے لیے ہی نہیں بلکہ پوری کائنات کے لیے رحمت ہے، اور صرف مومنوں کے لیے نہیں بلکہ سارے لوگوں کے لیے رحمت ہے، ساری انسانیت کے لیے رحمت ہے۔ تو ہمارے آقا سب پہ رحمت نظر فرما کر بالکل ان کے داماد ہیں، ان کی بیٹی کے شوہر ہیں، ان کے نواسوں کے بابا جان ہیں، ان کے اوپر کیسی رحمت نظر فرماتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے علی، ہم نے آپ کی دعوت قبول کی۔ فرمایا سر میں ہماری یا جو لوگ بیٹھے ہیں سارے لوگوں کی، حضرت علی فرماتے ہیں حضور سارے لوگوں کی۔ سوچئے علی کے گھر میں کھانے کو کچھ نہیں ہے، تو آقا کی دعوت کرتے آقا کے ساتھ جو بھی صحابہ وہاں موجود رہتے ہیں سارے لوگوں کی دعوت کرتے ہیں۔ اب گھر میں جا کے انتظام کرتے ہیں کھانے کا، کھانے کی تیاری ہوتی ہے، کچھ ہے تو نہیں لیکن پھر بھی دسترخوان سجتا ہے، تیاری پوری دعوت کی ہو جاتی ہے۔ پھر حضرت علی آتے ہیں آقا کی بارگاہ میں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چلیے ہمارے غریب کھانے پر آپ کے لیے دسترخوان تیار ہے۔ آقا علیہ السلام اپنے حجرے سے اٹھتے ہیں، اپنے صحابہ کو ساتھ میں لے کر کے چلتے ہیں، وہی کام حضرت علی بھی کرتے ہیں جو وہ ابو بکر صدیق کرتے ہیں۔ حضرت علی آقا علیہ السلام کرنے والوں کو گنتے ہوئے چلے جا رہے ہیں، دوسرے صحابہ دیکھ رہے ہیں کہ یہی کام تو ابو بکر صدیق نے بھی کیا تھا، لیکن ابو بکر صدیق نے غلاموں کو آزاد کیا تھا اور علی کے پاس تو کچھ ہے بھی نہیں، یہ کیا کریں گے؟ ان کے دماغ میں ذہن میں یہ بات چل رہی ہے ان کے پاس تو کچھ نہیں ہے، یہ کیا کریں گے؟ لیکن قسمت کچھ اور دکھانا چاہتی ہے یہاں پہ، کس کی شان کیسے اعلیٰ کرنا ہے یہ اللہ خود دکھانا چاہتا ہے، یہ اللہ کی مرضی تھی، اللہ کی طرف سے تھا، اس کو اپنے محبوب بندوں کی شان دکھانا تھا کہ دیکھ لو مالدار کیا ہوتے ہیں اور جو مفلس ہوتے ہیں وہ کیا ہوتے ہیں، یہ دکھانے کے لیے اللہ نے یہ معاملہ دیا۔ جب آقا علیہ السلام اپنے حجرے سے نکل کر مولا علی کے گھر تک گئے تو حضرت مولا علی آقا کے قدم کو گنتے چلے جا رہے ہیں، آقا کے چہرے پر تبسم بڑھتا چلا جا رہا ہے، مسکراہٹ بڑھتی چلی جا رہی ہے، سارے لوگ دیکھتے چلے جا رہے ہیں۔ آپ جا کر گھر میں بیٹھتے ہیں، کھانے کا انتظام ہوتا ہے، کھانا آئے، کھانا تو کچھ ہے ہی نہیں، آپ جا کے بولتے ہیں خاتون جنت سے کہ خاتون جنت کیا کھانا تیار ہو گیا؟ تو آپ یہ نہیں بولتی کہ کچھ نہیں بنا، بولتی بس میرے سرکار تھوڑی دیر رک جائے میں لے کر آ رہی ہوں، تھوڑی دیر رک جائے میں لے کر آ رہی ہوں۔ آپ جاتے ہیں کچھ دیر پھر بیٹھتے ہیں آقا کی بارگاہ میں، تھوڑی دیر بعد پھر آتے ہیں، پھر دستک دیتے ہیں، یہ خاتون جنت کیا ہوا؟ کھانا تیار ہوا؟ خاتون فرماتی ہے بس میرے سرکار تھوڑی دیر اور جاتے ہیں، تھوڑی دیر اور رک جائے، پھر ابھی لے کر آتے ہیں کھانا تیار ہوا، جبکہ کچھ نہیں ہے کھانے کا، کھانا تیار ہوا کچھ نہیں۔ جب یہ دو بار آ کر واپس چلے گئے مولا علی، تیسری بار میں خاتون جنت اللہ کی بارگاہ میں مصلی بچھا کر سجدہ ریز ہوتی ہیں اور عرض کرتی ہیں اے پروردگار عالم، آج یہ تیری محبوب کی بیٹی، تیرا محبوب جو یتیموں کے سر پہ ہاتھ رکھنے والا ہے، جو یتیموں کو متبادر بنانے والا ہے، جو غریبوں کو بادشاہ بنانے والا ہے، سارے عالم کی رحمت بن کر کے
وہ جنت سے وہ کھانا آیا کس کے لیے؟ آقا علیہ السلام کے لیے. ان کی لب جگر دخترے پیاری شہزادی سیدہ خاتون جنت بولا گیا, جنتی عورتوں کی سردار ہے. آج ہمارے گھر میں ہماری ماں بہنیں ہیں, اس بات کو وہ دھیان میں رکھیں کہ اگر کوئی شوہر کا کاروبار نہیں چل رہا ہے, اس کا کام دھندا نہیں چل رہا ہے, کسی وجہ سے اس کے پاس پیسہ نہیں آ رہا ہے, تو ہماری ماں بہنیں اپنے شوہر کو تانا دینا شروع کر دیتی ہیں. سیکھیے خاتون جنت سے. اگر خاتون جنت کی سچی کنیز بننا چاہتی ہے تو سیکھیے خاتون جنت سے. کھانے کو کچھ نہیں ہے گھر میں, لیکن اس کے بعد آپ نے اللہ کی بارگاہ میں گڑگڑائی, اللہ نے جنت سے کھانا بھیج دیا. تم خاتون جنت کی چاہنے والی ہو جن کو اللہ نے جنت کی عورتوں کی سردار بنایا. وہ جنت کی عورتوں کی سردار ہیں اور تم ان کی کنیز ہو. سیکھو. اگر آپ کے پتی اپنے شوہر کا کام نہیں چل رہا ہے تو اللہ کی بارگاہ میں دعا کرو جو ہماری خاتون جنت نے کی. یہ کھانے کو نہیں ہے, آپ نے اپنے شوہر کو کھانا نہیں دیا کہ آپ کام نہیں کرتے, آپ کمائی کر کے لا کے ہم کو نہیں دیتے, ہمارا گھر صحیح نہیں چلتا. یہ نہیں کہا آپ نے اللہ کی بارگاہ میں بھیجا اور اپنے والد کا وسیلہ لگایا کہ تیرے محبوب کے صدقے میں مولا ہمارے گھر کی لاز رکھ لے, اس خاپہ کی لاز رکھ لے. تو سن لیں, آج یہ نقطہ سن لیں ہماری ماں بہنیں. اگر آپ کے گھر میں تنگی آ جائے, آپ کے گھر میں اگر آپ کے شوہر کے کام میں برکت نہیں ہوتی ہے, آپ کے بچوں کے کام میں برکت نہیں ہوتی ہے, تو آپ بھی اللہ کی بارگاہ میں جو خاتون جنت کی سنت کو ادا کرتے ہوئے اللہ کی بارگاہ میں مصلی بچھا کر کے اس رب کریم کی بارگاہ میں یہ دعا کریں کہ مولا جس جگہ سے تو نے خاتون جنت کے لیے جنت سے کھانا پہنچایا تھا اپنے محبوب کی دعوت کے لیے, تیرے کو سی خاتون جنت کا وعدہ ہے. اے مولا ہمارے شوہر کے کاروبار میں ترقی عطا فرما, جو الٹی سیدھی منظریں مانتی ہیں کہ ہمارا بچہ بیمار ہے, صحیح ہو جائے گا, اس کے ہاتھ میں کڑا پہنا دیں گے. یہ کون سی کتاب میں لکھا ہے؟ کیا بات, اس کو بیڑی پہنا دیں گے, اس کو لوہے کی چکر دیں گے, اس کو سلور پہنا دیں گے, اس کو تانبا پہنا دیں گے. یہ کون سا اسلام بتا رہا ہے؟ یہ کون سی شریعت بتا رہی ہے؟ باہر شریعت میں, قانون شریعت میں ہے, کون سی شریعت میں ہے؟ بتائیے ہمیں اس کے بارے میں. ہم لوگوں نے جو پڑھا ہے اور اپنے بزرگوں سے اپنے استاد نے سنا ہے, وہ تو یہ سنا ہے کہ لوہے کی ایک انگوٹھی بھی اگر ہم نے پہن لی وہ ہمارے لیے حرام ہے. لوہا, تانبا, سلور اور یہ ساری چیزیں چاندی کو چھوڑ کر کے, اور سونا بھی بندے پر حرام ہے. سن لے کچھ ہمارے نوجوان بھائی ایسے ہیں جب ان کی شادی ہوتی ہے تو شادی کے دن ان کو سسرال سے جو ہے انگوٹھی ملتی ہے سونے, تو بڑی وہ شادی کی خوشی میں سسرال والوں کی انگوٹھی قبول کرتے ہیں. اچھی بات ہے, قبول کر لیے, لیکن اس کو بڑے شوق سے پہنتے ہیں. ہمارے آقا سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک صحابہ حاضر ہوئے اور آقا کی بارگاہ میں ملنے کے لیے ہمارے آقا نے ان کے اوپر نظر رحمت نہیں فرمائی, آپ ان کو دیکھے ہی نہیں. وہ صحابہ ملنے کے لیے آقا سے, آقا نے ان کو دیکھا ہی نہیں. وہ صحابہ کنارے بیٹھ گئے اور دوسرے صحابہ سے پوچھتے ہیں کہ کیا بات ہے, آقا نے ہمارے طرف دیکھا کیوں نہیں؟ انہوں نے فرمایا کہ تمہارے ہاتھ میں جو سونے کی انگوٹھی ہے, آپ آقا اس کے دل میں رکھنے والوں سن لو. ہم آقا سے محبت کرتے ہیں نا, لیکن صرف آقا کو مانتے ہیں, آقا کی نہیں مانتے ہیں. صحابہ وہ ہیں جو آقا کو بھی مانتے اور آقا کی بھی مانتے تھے. آقا نے نہیں بولا ان سے کہ تم سونے کی انگوٹھی پہنے ہو اس لیے ہم تو مطلب نہیں دیکھ رہے ہیں. صحابہ نے فرمایا, ان کے پیر بھائی نے فرمایا کہ تم نے جو سونے کی انگوٹھی پہنی ہے اس وجہ سے آقا تمہارے طرف نہیں دیکھ رہے ہیں. اسی وقت انہوں نے اس انگوٹھی کو اٹھا کر پھینک دی ہے. اسی وقت یہ محبت ہوتی ہے آقا کی. اسی وقت وہ انگوٹھی اٹھا کر انہوں نے پھینک دی. یہاں سے ثابت ہوا کہ سونا ہمارے آقا کو بھی حرام تھا. سونے کو رکھ کے یہ سوال کیا کہا ہے صحابہ کرام کے ساتھ دو ہوئے. بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے
کان چھلوانا، یہ تو عورتوں کا طریقہ ہے. یہ سنت طریقہ ہے. یہ حضرت حاجہ سے چلی ہے. حضرت حاجہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو بیوی ہے، کان چھیدنا اور ناک چھیدنے کی سنت وہاں سے چلی ہے. تو مورت ہوگا، تم کو تو رب نے مرد بنایا ہے. جب مرد بنایا ہے تو آپ کو ایسے کام کیوں کر رہے ہو؟ کان چھلوا لی، بالی پہن لی ہے، یہ کیا ہے؟ یہ کون سی شریعت میں لکھا ہے؟ ذرا بتا ہم کو لا کے. ارے کون سی کتاب تم پڑھتے ہو؟ ہم کو بھی تو بتاؤ ذرا. اتنی عمر ہماری بیت گئی، ابھی بھی ہم اپنے استادوں سے اور بزرگوں سے سنتے چلے آ رہے ہیں. یہ سب چیزیں صرف تو بدعت ہے. تم لوگ کون سی کتاب میں پڑھ لیا؟ نئے نئے لوگ جوان لوگوں کو ہم دیکھ رہے ہیں کہ ان کو دیکھو کسی کا کان چھیدا کے کچھ چھیدا ہو. ایک کان تو پہلے ایک ہی چھید ہوتا تھا، آج تو یہ لگا تو دو تین چھید سنے ہیں. سچا ثابت کرنا چاہتے ہیں. ایک چھید کے ساتھ ساتھ دو ایکسٹرا فری، ایک کے ساتھ دو دے، مطلب جہنم میں جانے کی پوری تیاری ہے. ارے ہم تو جنتی ہیں، جنتی سرداروں کے چاہنے والے ہیں، اور کام جہنمیوں والے کر رہے ہیں. دعویٰ کرتے ہیں جنت میں جانے کا. پہلے جنتی ہونے والوں جن کا ہم دعویٰ کرتے ہیں جنتی، جن کے صدقے میں ہم جنتی ہوں گے، پہلے ان کے راستے لگا پہ چلنا سیکھو. پہلے ان کی باتوں پہ عمل کرو. ہم حسینی ایسے ہی نہیں کہ صرف امام حسین کو مانے، ہم حسینی وہ ہیں کہ امام حسین کو ہی مانتے ہیں، امام حسین کی بھی مانتے ہیں. حسینی وہی ہے جو آقا حسین کو بھی مانے اور آقا حسین کی بھی مانے. جس چیز کے لیے ہمارے آقا حسین نے ہم کو کرنے کا حکم دیا وہ کریں، جس چیز سے آقا حسین نے ہم کو روکا ہے ہم اس سے رک جائیں. اس کو کہتے ہیں سچا حسین. تمہاری ماں بہنیں اس سے عبرت حاصل کریں. ہاں یہ سن لیں. مولا علی جب قدم گر رہے تھے آقا علیہ السلام کا، تو لوگوں نے عرض کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو دیکھا ہم نے کہ ابو بکر صدیق نے بھی آقا کے قدم مبارک کو گنا، اور آپ نے فرمایا کہ ابو بکر نے ہمارے حجرے سے لے کر اپنے گھر تک جتنے بھی قدم ہوئے تھے ان قدموں کی گنتی کے مقابلے میں ابو بکر صدیق نے جو ہے غلاموں کو آزاد کیا تھا. لیکن علی کے پاس تو کچھ ہے نہیں، وہ کیا آزاد کریں گے؟ تو ہمارے آقا فرماتے ہیں جو وہ سلوخات کو آپ سنے آپ، اور اگر سچے مولا علی کے چاہنے والے ہیں تو جھوم کر نعرے لگائیں گے. مولا علی کیا ہمارے آقا کیا فرماتے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق مالدار ہیں، جانتے ہیں کہ وہ غنی ہیں، وہ ثقافت میں سب سے آگے ہیں. انہوں نے ہماری قدم کو گرنے کے برابر انہوں نے اللہ کی راہ میں غلاموں کو آزاد کیا. لیکن سن لو، جب علی ہمارے قدموں کو گر رہے تھے تو ہمارے حجرے سے لے کر اس علی کے گھر تک آتے ہوئے جتنے بھی قدم ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ جہنم سے اتنے 70,000 ایک قدم کے بدلے میں 70,000 بے گناہوں گناہگاروں کو نکال کر جہنم کا پھیلانا، جنت کا پھیلانا. جہنم سے دور کر کے جنت میں پہنچا رہا. یہ سب واقعات جو ہے ایمان تازے کرنے کے لیے ہے، اور صرف اس کو یہاں سے سن کے یہاں سے نکالنے کے لیے نہیں ہے. اس کو اپنے دل میں جذب کر لیں، اپنے دل میں نقش بنا لیں. جیسے تعویذ پہنتے ہیں نا، جہاں سے مصیبت جاتی ہے، بابا صاحب کو بات مان کے بابا صاحب کام نہیں چل رہا ہے، ہماری ماں بہنیں بہت زیادہ جاتی ہیں، تعویذ دے دو کام چلنے لگے گا. نماز نہیں پڑھیں گے، نماز سے کام نہیں چلتا. قرآن نہیں پڑھیں گے، قرآن سے کام نہیں چلتا. نئے کام نہیں کریں گے، اس سے کام نہیں چلتا. بابا تعویذ دینے سے کام چلتا ہے. ماں بہنیں سن لے کام کھول کے، یہ بابا کے تعویذ سے کام نہیں چلے گا. بابا کو جس نے عطا کیا ہے اس کے دامن کو تھامو. اس لیے تعویذ
हम नहीं बोलते कि ताबीज घंटा पहनना हराम और नाजायज है, नहीं, बल्कि जायज है, लेकिन पहनो कब पहनो, जब उसकी बहुत सख्त जरूरत हो जाए। हमारे आका भी वैसे करीब को ताबीज पहनाया, क्या बात हमारे आका भी हसनैन करीम को ताबीज़ात पहनाया करते थे, लेकिन ये सुन्नत है आका, हम इसको गलत नहीं कह रहे, लेकिन जो हमारी माँ बहनें जरा सी बातों पर पहुंच जाती, कोई बाबा के पास, मौलाना साहब के पास, मौलाना साहब ने उनसे नजराना लिए, अपने जेब भरे, उनको नक्शे दे दिए, वो काम होना नहीं होगा बुझाना, हमारा तो काम बन गया, हमारा जेब भर गया। अब वो माई जो आई उसका काम बनेगा, मैंने बुझा लगा। अरे पहले ही अल्लाह की बारगाह में दुआ कर लो कि मौला ये मुसीबत जो हमारे ऊपर आई है किस वजह से आई है, ये बात भी सुन लें। हमारे ऊपर जो मुसीबतें आती हैं, जो परेशानियां आती हैं, जो आफात वलियात आते हैं, जो बीमारियां आती हैं, वो हमारी खुद की करनी से आती हैं। हम नमाज से दूर, रोजे से दूर, कुरान की तिलावत से दूर, महफिल मिलाद से दूर, और नेक लोगों से दूर, नेक बात सुनने वालों से दूर, नेक बात बताने वालों से दूर, तो हमारे घरों में परेशानी आएगी तो कहाँ आएगी। और एक बात और सुन लें, आज माँ बहनें अपने घरों में शादी वगैरह करवाती हैं, शादी में मिलाद होती है, मिलाद किस लिए होती है, खेलों का कर दो, इस शादी में किसी कोई रुकावट ना आए, कोई आफत वलियात ना आए, औलाद दोनों किसी कोई बीमारी ना घेर ले, कोई नजर बद ना लग जाए, लेकिन जैसे ही मिलाद खत्म होती है वहाँ पर फिर नाच गाना शुरू हो जाता है। तो हमने शैतान को दावत खुद दी है, तुझ से नहीं आया है, मुसीबत को दावत हमने खुद से दी है, मुसीबत तुझसे चलकर नहीं आई है, बीमारी को दावत हमने खुद से दी है, बीमारी तुझसे चलकर नहीं आई है। अल्लाह के इलाज के बाद जिक्रुल्लाह करते रहे, कुरान की तिलावत करते रहे, अल्लाह के रसूल का जिक्र करते रहे, और ये अल्लाह की महफिल सजाते रहे, तो आपके काम में कभी कोई रुकावट आएगी। मेरी बाबा ने सुने काम खोल के, नहीं ऐसे करें, यहाँ पे हमको देखते हैं अपनी आंखों से, बल्कि हमको इस बात पर बड़ा गुस्सा आता है, गुस्सा आई दूंगा उस आका की उम्मत में, उस आका की उम्मत में जो आका अपने उम्मती को जरा सी तकलीफ में देखना पसंद नहीं करता, जो उम्मत जहन्नमियों वाला काम करती है, तो आका के दिल पे क्या करती होगी। हमारे नौजवान कान खोलकर सुने, जो नमाज नहीं पढ़ते, जो दीन से दूर रहते हैं, बस या हुसैन कहले जन्नत में मिल जाएगी, हुसैन के नाना की बीमार ना पड़ेगा, हुसैन के बाबा की बीमार ना पड़ेगा, जब तुम्हें जन्नत मिलेगी। सिर्फ या हुसैन का नारा लगाने से जन्नत नहीं मिलेगी। माँ बहनें भी सुन ले, आज जो बेपर्दा घूमती है, पर्दा इस्लाम में औरत के लिए एक बहुत नायाब तोहफा है। कोई भी बहुत कीमती चीज होती है तो उसको हम छुपा करके रखते बताइए। हमारे पास दौलत ज्यादा हो जाती है, दौलत सबसे ज्यादा अजीज आजकल लोगों में, दौलत से आपको मिसाल दे देते हैं कि किसी को पैसा बहुत ज्यादा हो गया, अब जो है इनकम टैक्स वाले आकर के हमारे घर में जो है कोई लफड़ा ना करे, है ना, तो हम अपनी दौलत को तिजोरी में छुपा के रखते हैं, इसलिए किसी को पता नहीं चाहिए, तो उसकी हिफाजत को सबसे अजीज समझ रहे हैं, सबसे बेहतर समझ रहे हैं, इसलिए उसकी हिफाजत के लिए उसको अपने घर में रखती है। और सुन ले, दौलत के बाद खाने काबा क्या है, खाने काबा जो है हुर्मत वाला मुकाम, अल्लाह का बड़ी बुलंदी वाला मुकाम है, कि जिस खाने काबा को देखने से अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, जब काबे पर तुम्हारी पहली नजर पड़े, उस वक्त जब काबे को देखकर तुम जो दुआ मांगोगे, रब्बे कायनात तुम्हारी इस दुआ को कबूल फरमाएगा। उस काबे को भी किताब में छुपा कर रखे, चालू नहीं हुआ, हम कुरान पाक पढ़ते हैं, कुरान का पढ़ना इबादत, कुरान का देखना इबादत, कुरान का सुनना इबादत, कुरान को होठों से लगाना इबादत, कुरान को आंखों से लगाना इबादत, कुरान की आयतों को पढ़ के उसको पानी में भिगो के पी लेने से बीमारियां दूर हो जाती हैं, बलाएं दूर हो जाती हैं। उस कुरान को बुलंद कर रखते हैं, नहीं रखते, बताइए। तो वो कीमती चीज है, तो जो कीमती चीज उसको छुपा रखा जाता है, इसीलिए अल्लाह ताला ने औरत को भी वो कीमती चीज बनाया है कि जिसको छुपाने के लिए बोला गया है, वो छुपाने वाली चीज है। आज हमारी माँ बहनें अपने आप को सरे बाजार अपने आप में नीलाम करते नजर आ रही है, आज अपने हुस्न की नुमाइश करती नजर आ रही है। अरे उस खातून जन्नत के नीजों को खातून जन्नत, कौन खातून जन्नत है, जिनके सर के एक बाल को अरे दुनिया वाले को छोड़ दो, आसमान वाले नहीं देखा कभी, वो खातून जन्नत की गली झोली के अंदर भरती हो। माँ बहनों सुन लो कान खोल के,
کو ہم آپ ہمارے گھر میں کسی کپڑا اگر پھٹ جاتا ہے اس پہ جوڑ لگا دیتے ہیں, اس کو پیون کہا جاتا ہے. تو خاتون جنت جو جنت کی عورتوں کی سردار ہے, جو ملکہ عرب سے بری ہیں, انہوں نے جو ہے تو پیون دار کپڑا پہنا. ہماری ماں بہنیں کیا ثابت کرنا چاہتی ہیں, یا خاتون جنت کے دھوپ کے برابر نہیں, خاتون جنت کے پیر کی دھول کے برابر نہیں ہو تم, اور دعویٰ کرتی ہوں جنت میں جانے کی. خاتون جنت کی ایک ادا کو اپنے اندر لیا. آج اپنے اندر تبدیلی کرنے کی کوشش کریں. آج کے جو بیان ہو رہے ہیں اس بیان سے اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش کریں. انشاءاللہ ہم اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش کریں گے تو اللہ ہماری مدد فرمائے گا. جو شخص اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش کرتا ہے تو اللہ خود اس کی مدد فرماتا ہے. جو خود سے مدد کوشش ہی نہ کرے تو پھر اللہ خود اس کے ہاتھ میں چھوڑ دیتا ہے. تو کوشش کریں آپ ہماری ماں بہنیں کہ ہم جو ہے خاتون جنت کی کنیز کہلاتے ہیں تو ان کے نقش قدم پر چلیں گے. خاتون جنت کے بال کو کبھی کسی دنیا دار نے نہیں دیکھا, کبھی کسی آسمان والی نہیں دیکھا. ہم ان کی چاہنے والی ہیں اگر تو ہم بھی اپنے بالوں کو ہمیشہ ڈھانپ کر کے رکھیں. بے شک بے شک. خاتون جنت کے چہرے کو کبھی ان کے والد گرامی, ان کے بیٹے, ان کے شوہر کے علاوہ کسی کو نہیں دیکھا, یعنی کسی غیر محرم نے کبھی نہیں دیکھا. خاتون جنت کے چہرے کو کسی غیر محرم نے نہیں دیکھا. ہماری ماں بہنیں کیا کرتی ہیں, لپسٹک پاؤڈر لگا کر کے, پتہ نہیں کون کون سے کریم آتے ہیں, ہزاروں قسم کے ہزاروں روپے کے کریم لگا کر کے, اپنے آدمیوں کو پریشان کر کر کے, اپنے شوہروں کو پریشان کر کر کے وہ کریم لگا کے لگاتی ہیں, اور پھر جا کے اپنے چہرے کی نمائش کرتی ہیں. ایک واقعہ اور سن لیں, اس کے بعد انشاءاللہ جو ہے اس بیان کا احترام کیا جائے گا. بہت ہی پیارا واقعہ ہے. حضرت سفیان ثوری رضی اللہ تعالیٰ جو بہت مشہور تابعی ہیں, ان کے سامنے ایک شخص سے آیا, بہت مالدار تھا, اس کی بچی کا انتقال ہو گیا. اس کی بچی کا انتقال ہو گیا. دیکھیے انتقال کے موقع پر سارے سباب کو اس میں یہ واقعہ ذہن میں آ گیا ہے, اس کو بتا دیں, اس کو سن لیں, بس 5-7 منٹ لگے گا انشاءاللہ. تو وہ سب سے حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کی واقعہ میں حاضر ہوا, بولتا حضور ہماری بیٹی کا انتقال ہو گیا ہے. ہم اس کو بہت چاہتے تھے, بہت محبت کرتے تھے, ہم اس سے بے انتہا پیار کرتے تھے, اور اس کی کوئی زیادہ عمر نہیں تھی, بہت کم عمر تھی, اور اس کی کم عمر میں اس کا انتقال ہو گیا. ہم اس کی دنیا کی زندگی کو دیکھ لیے کہ جیسے وہ دنیا میں رہتی تھی, کیسے کیا کرتی تھی, ہم اس کو دیکھنا چاہتے ہیں کہ اس کی جو قبر کی زندگی وہ کیسی ہے. کیا ہوا دیکھو اللہ کے ولی کیسے ہوتے ہیں, اس کو کیا دکھانے کی عادت ہے. اس میں معرفت کی بات بھی ہے, تصور کی بات بھی ہے کہ اللہ کے ولی نے فرمایا کہ تم اپنی بیٹی کے قبر کے حالات کو دیکھنا چاہتے ہو کہ وہ قبر میں کس طرح سے کیسے ہے. آپ اپنی ٹوپی اتار کر ان کو دیتے ہیں, اپنی ٹوپی اتار کر دیتے ہیں, وہ تسبیح پڑھنے کو بولتے ہیں, کچھ بجائے بتاتے ہیں, یہ بجائے کر کے اور تم سو جانا. تو وہ جاتا ہے, وہ بادشاہ ملک سے بہت امیر تھا, بہت غریب جاتا تھا, تو وہ گیا اپنے گھر میں, حضرت کی ٹوپی کو لگایا, اور وہ پھر سے وظائف جو حضرت نے بتائے تھے پھر تو وظائف کر کے جب سویا, اللہ کی بارگاہ عرض کیا کہ مولا ہماری بیٹی کے کیا حالات ہیں, اس کی قبر میں کیا گزر رہے ہیں, وہ ہم کو بتا دے, ہم کو دکھا دے. تو اللہ تعالیٰ نے اس کو دکھایا. جب اس کی آنکھ لگ گئی, اس نے کیا دیکھا, اپنی بیٹی کو. ہماری ماں بہنیں سن لیں بڑے غور سے اس واقعے کو کہ وہ رئیس جادو نے دیکھا کہ ہماری بیٹی کا سر اتنا بڑا, بہت بڑا پہاڑ ہے, چٹان ہے. اللہ اکبر. اس کی بیٹی کا سر جو ہے ایک چٹان کے جیسا نظر آ رہا, بڑے پہاڑ جیسا نظر آ رہا, اور فرشتے جو ہے اس کے پاؤں کی جڑوں پر کھینچ رہے ہیں, وہ نوچ رہا ہے, وہ کھینچ رہا ہے. اس کی وجہ سے اس کے بالوں میں جو ہے گڈھے پڑے جا رہے ہیں, اس کے سر میں گڈھے پڑے جا رہے ہیں, اور اس کے ہونٹوں کو جو ہے کینچی سے کاٹ دیا گیا, آپ کی کینچی سے کاٹ دیا گیا. اس نے جب یہ ماحول دیکھا اپنی بیٹی کا تو پوچھا کہ بیٹی یہ معاملات کے ساتھ کیسے ہوئے. تو بیٹی بولتی ہے کہ بابا جان آپ نے ہم کو دنیا کی تمام عیش و عشرت والی زندگی تو ہم کو سکھایا, تم نے ہمیں دنیاوی تعلیم تو دی, لیکن کیا تم نے کبھی ہم کو دین کی تعلیم دیا. آج جو ماں بہنیں اپنے بچیوں کو ڈاکٹر انجینئر بنانا چاہتی ہیں, وہ سنیں اس واقعے کو. جو اپنی بچی کو بے پردہ گھماتی ہیں, وہ سنیں اس واقعے کو. وہ بیٹیاں کہہ رہی ہیں اپنے والد سے, کیسے اپنے والد سے کہ بابا جان کیا تم نے کبھی ہم کو دین کی تعلیم سکھایا, تم نے ہم کو کبھی قرآن کا درس دیا, تم نے کبھی ہم کو نماز کے بارے میں بتایا, تم نے کبھی ہم کو بتایا کہ اللہ کے آگے ہم کو کیسے جھکنا ہے, اس کی بارگاہ میں کیسے پیش ہونا ہے. یہ چیز ہم محروم رہے, اس لیے ہم جو ہے
انہوں نے اس والد نے جب اپنی بیٹی کا یہ عالم دیکھا، اس کے بعد جب ان کی آنکھ کھلی، وہ جب نیند سے بیدار ہوئے تو ان کا شریر کانپنے لگا تھا اپنی بیٹی کا حال دیکھ کے۔ اس باپ نے جا کے پھر پورا معاملہ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کو بتایا کہ ہم نے اپنی بیٹی کا یہ حال دیکھا۔ تو میری ماں بہنوں، قبر کا عذاب بہت خطرناک ہے۔ ہم جو دنیاوی زندگی جی رہے ہیں، اور اس میں سن لیں، ایک عورت جو ہے اپنے ساتھ 3 لوگوں کو جہنم میں لے کے جائے گی۔ کس کو؟ اپنے باپ کو، اپنے بھائی کو، اپنے شوہر کو۔ وہ باپ جو اس کو دنیا میں رہ کر دین کی تعلیم نہیں دیتا، وہ باپ جو اس کو دنیا کا عیش و آرام تو کراتا ہے لیکن اس کو اللہ کی بات کام میں چھوڑنے کا سلیقہ نہیں بتاتا، وہ باپ جو اس کو ایئر کنڈیشن کالج میں پڑھا رہا ہے لیکن اس کو قرآن کی تعلیم نہیں سکھایا، بے شک بے شک، وہ باپ کو اپنے ساتھ جہنم میں لے کے جائے گی۔ اور وہ بھائی جو ہر چیز کا اپنی بہن کا اچھے برے کا خیال رکھتا ہے لیکن اس کو بے پردہ گھومنے سے منع نہیں کرتا، اس کو لڑکوں کے ساتھ دوستی کر کے موبائل میں چیٹنگ کرنے سے نہیں روکتا، اس بھائی کو اپنے ساتھ وہ جہنم میں لے کے جائے گا۔ وہ شوہر جس کے ساتھ وہ اپنے گھر والوں کو، اپنے ماں باپ کو، اپنے بھائی بہنوں کو سب کو چھوڑ کر اس کے پاس گئی ہے اپنی زندگی گزارنے کے لیے، جب تک اس کی زندگی ہے اس کے ساتھ گزارے گی، وہ شوہر اس کو اپنی زندگی اس کے احساس سے جینے کے لیے دیتا ہے، نہ اس کو شریعت سے مطلب ہے، نہ طریقت سے مطلب ہے، نہ قرآن حدیث سے مطلب ہے، کسی چیز سے کوئی مطلب نہیں، نماز نہیں پڑھ رہی، قرآن نہیں پڑھ رہی، لیکن وہ شوہر اس کو ٹوکتا نہیں ہے، اس کو منع نہیں کرتا ہے، وہ بے پردہ گھر سے نکل جاتی ہے، کسی کی گالی گلوچ کرتی ہے، کسی کی غیبت کرتی ہے، وہ اس کی طرف دھیان نہیں دیتا، ایسے شوہر کو بھی وہ اپنے ساتھ جہنم میں لے کے جائے گا۔ میری ماں بہنیں، عبرت حاصل کرنے واقعات سے آج کی اس سب میں، آج کی اس رات میں اپنے آپ کو سدھارنے کی کوشش کریں کہ ہم یہاں سے اٹھیں تو کچھ لے کر کے اٹھیں کہ اللہ تعالیٰ ہم کو قانون جنت کے نقش قدم میں چلنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں قانون جنت کی سچی کنیز بنائے۔ بہت سی واقعات ہیں، بہت سی باتیں ہیں، پوری رات اگر بتاتے رہیں گے تو واقعات تو باتیں ختم نہیں ہوگی۔ انشاءاللہ اگر کبھی موقع ملا تو اور بھی باتیں بتائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں اہل بیت کی سچی محبت عطا فرمائے، اہل بیت کے عشق میں ہمیں ہر وقت مسرور رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ محرم میں صرف 10 یا 12 دن یا 40 دن یا حسن کہنے والا نہ بنائے، بلکہ جب تک ہماری سانسیں چل رہی ہیں، جب تک اللہ نے ہم کو زندگی دیا ہے، جب تک ہمارے خون میں روانگی ہے، ہمارے خون کا ایک قطرہ، ایک ایک نفس ہمارے جسم میں یہ کر روما روما حسین 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 کرتا رہے، اور اسی حالت میں ہماری موت ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے اندر سنجا اس میں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وَالْآخِرُ دَعْوَانَا الْحَمْدُلِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ السلام بڑے